بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 27واں روزہ آ گیا اور 27ویں شب گزر گئی۔ بہت بڑی دولت اور بہت بڑا موقع اور بہت بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے سرمایہ مغفرت، سرمایہ افتخار، وہ آج رات ہم سے رخصت ہو گیا۔ ایسے ہی رمضان بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اس کے رخصت ہونے سے پہلے جو وقت بچا ہے اس وقت کو غنیمت سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اوقات بابرکات کو پہلے سے متعین نہیں فرمایا، یعنی اس بات پہ زور نہیں دیا کہ یہی رات 27ویں ہے، اگرچہ فقہائے امت اور مشائخ امت نے اسی بات پہ زور دیا ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، لیکن محدثین اور دیگر امت کے بڑے معتبر ذرائع ان حضرات کا یہی کہنا ہے کہ راتیں 5 راتوں میں منقسم ہیں اور ان میں سے ایک رات شب قدر ہے، تاکہ اگر 27ویں شب میں کسی سے غفلت ہوئی، یہ 27ویں شب کسی سے چھوٹ گئی حیض و نفاس کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کو احساس محرومی نہ ہو اور اس کو ایسی اذیت اور تکلیف نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو ہی برا اور اس طرح کہنے لگے۔ لیکن یہ اوقات جا رہے ہیں اور ان اوقات کے جانے کے ساتھ ندامت بڑھنی چاہیے، اندر سے افسوس اور اپنی ناسپاسی کا اظہار بڑھتے رہنا چاہیے کہ آخری اوقات ہیں، اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، ہم نہ بھی چاہیں تو یہ وقت گزر جائے گا۔ چنانچہ یہ لمحات بابرکات، ان کی برکتیں اتنی زیادہ، ان کی برکتیں اتنی عظیم ہیں، ان کی سعادتیں اتنی عظیم ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ان ایام میں آ کے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ جی چاہتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، سارا سال ہی اوقات بابرکات رہیں، کہ ہمارا قلب اللہ سے، اللہ کی ذات عالی سے جڑا رہے، پیوستہ رہے، اس سے ہمارے قلب کی لو لگی رہے۔ 27ویں شب کی برکات تو گزر گئی اور ان برکات کا احساس انسان کو رہتا ہے، لیکن رمضان کے ساتھ جو کیفیات انسان کی بنتی سنورتی ہیں وہ دو طرح کی کیفیات ہوتی ہیں۔ اگر ایک کیفیت ہے تو اس پہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، دوسری کیفیت ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے مزید توفیق مانگنی چاہیے۔ ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو ندامت ہو، اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان خوش ہو، ارے یار شکر ہے رمضان گزر گیا، سارے معاملات متاثر ہو گئے تھے، سارے زندگی کے احوال متاثر ہو گئے تھے۔ اگر پہلی کیفیت ندامت ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جی آپ کا شکر ہے، آپ نے یہ کیفیت عطا فرمائی ہے، اور اللہ سے معافی مانگتا رہے اور اللہ سے معافی کی کثرت کرتا رہے۔ کئی دنوں سے یہی مضمون بیان کر رہا ہوں اور کئی دنوں سے یہی چاہ رہا ہوں کہ میرے آپ سب کے قلب پر یہی کیفیت وارد ہو کہ رمضان جانے سے انسان کو قلبی طور پر صدمہ ہو، تکلیف میں ہو کہ یا اللہ اتنی برکتوں والا وقت ہم سے گزر گیا۔ لیکن ان ایام کے اندر اگر یہ کیفیت ہے کہ انسان اریٹیشن کا شکار ہے، اکتاہٹ کا شکار ہے، پتہ نہیں کب یہ ایام ختم ہوں گے، تو یہ بڑی سراسیمگی کی حالت ہے۔ یہ حالت ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے جو زیادہ تر وقت اپنا شاپنگ میں گزارتے ہیں، جو زیادہ تر اپنا وقت باہر گزارتے ہیں، عید کی تیاریاں اور ان سب چیزوں میں گزارتے ہیں، کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ایام کتنے خاص ہیں۔ بازار میں وقت گزارنے کا نہیں ہے، جن کی دکانوں کی مجبوری ہے، جن کی بازار کی مجبوری ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص کی نہ دکان کی مجبوری ہے نہ بازار کی مجبوری ہے، اور وہ پھر بھی بس اپنے اوقات بازار میں گزارنا پسند کرتا ہے کہ بازار کے اندر یہ ہے، اور پھر چاند رات بھی ایسے ہی گزارتا ہے کہ بھئی چاند رات کے اندر خاص طور پہ مرد حضرات، اور خاص طور پہ مرد حضرات میں کیا کہوں، ہماری بچیاں بھی ایسی ہو چکی ہیں کہ وہ بھی چاند رات کے لیے باقاعدہ فیشن، باقاعدہ تیاریاں کہ ہم نے
فلاں مال میں جانا ہے، ہم نے فلاں پلازا میں جانا ہے، فلاں مارکیٹ میں جانا ہے، لڑکے تیار ہو کے آتے ہیں، لڑکیاں تیار ہو کے آتی ہیں، خوب موج مستی کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے۔ نیک و دیندار لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن سوشل میڈیا کا ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ دیندار گھرانے بھی فتنے سے خالی نہیں بچے۔ دیندار گھرانوں میں بھی یہ چیزیں کثرت سے پائی جاتی ہیں، اس لیے کہ بچے چھپ چھپا کے کسی طریقے سے سوشل میڈیا کا یوزیج کرتے ہیں، اور جو سوشل میڈیائی سیلیبریٹیز ہیں ان کو دین سے کوئی لگاؤ نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کسی درجے کی کوئی وابستگی نہ ہونے کی وجہ سے یہ کوحرام مچا ہوا ہے کہ بھی کسی طریقے سے فالوورشپ ملے، اتنے فالوورز مل جائیں، اور وہ ان ایونٹس پہ جا کے جناب دکانیں دکھاتے ہیں، شاپنگ دکھاتے ہیں، اور رات رات بھر جاگتے ہیں۔ نہ جانے اس زمانے کو کیا ہو گیا، نہ جانے ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے تہوار بھی ہندوؤں کے طریقے سے منانا شروع کر چکے ہیں۔ جس طریقے سے ہندوؤں کو فالوورشپ ملتی ہے، جس طریقے سے کافر اپنے ٹرینڈ میں چلتے ہیں، مسلمان اس کے مقابلے میں ٹرینڈ میں آنا چاہتے ہیں، اور مسلمان اس کے مقابلے میں اس طرح کی چیزیں کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے دین کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور دین کا شدید ترین نقصان ہو رہا ہے۔ تو بھائی ان چیزوں کا دھیان رکھیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں، اپنی اولاد سے بات چیت زیادہ رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو دین سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگے، ایسا نہ ہو کہ وہ دین بیزار ہونے لگے۔ ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں، کہ ہمارے معاشرتی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اولاد دین سے بے بہرا ہوتی جا رہی ہے، اور اولاد کے اندر دین کے حوالے سے کوئی فکر سلیمہ، کوئی صحت سلیمہ ان کے اندر پائی جاتی ہو، وہ نہیں پائی جا رہی، اور دن بدن اس نوعیت کے معاملات آگے ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ دیندار والدین ویسے ہی پریشان، اور دنیا دار والدین کو پرواہ نہیں ہے۔ ہمارا تعلق قرآن سے بنے، ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بنے، تو اس سے انسان کی بچت ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات ان اوقات کو غنیمت جانیں، ہم لوگ ان اوقات کو غنیمت سمجھیں، اور غنیمت سمجھ کے ان اوقات کو استعمال کریں کہ کسی طریقے سے ان اوقات کی برکات ہم سب حاصل کریں، کسی طریقے سے ان اوقات میں مانگی ہوئی دعائیں بار بار مانگیں، کثرت سے مانگیں۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے لکھا ہوتا ہے یہ بندہ 10 دفعہ مانگے گا، اگلی دفعہ مانگے گا تو اس کو دے دوں گا، شب قدر میں مانگے گا تو اس کو دے دوں گا، شب قدر سے مانگنے کے بعد ایک دفعہ مانگے گا تو اس کو دے دوں گا۔ اللہ نے یہ لکھا ہوتا ہے، اور ہم مایوس ہو کے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم مایوس ہو کے محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، چنانچہ کیا ہوتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، دنیاوی دینی ہر قسم کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اپنی عبادات سے مایوس نہ ہو، یاد رکھیں جو وقت آپ نے مصلی پہ گزارا، جو وقت آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے گزارا، جو وقت آپ نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گزارا، سجدے میں گزارا، طویل سجود کیے، طویل قیام کیے، آپ یقین کیجئے کہ یہ اتنے زیادہ طاقتور ہیں، اللہ کو اتنے زیادہ محبوب ہیں کہ یہ چیزیں تو کبھی ضائع نہیں ہوں گی، یہ چیزیں کبھی برباد نہیں ہوں گی، یہ چیزیں آپ کے لیے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ۔ چنانچہ جن حضرات نے کوشش کیا ان کی کوششیں آخری دنوں میں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک نوجوان ہیں میری مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے، ان کو میں نے ترغیب دی تھی، میرا تقریباً کافی 1 گھنٹہ 25 منٹ نماز کے حوالے سے عشاء کے بعد بیان تھا، اور تقریباً 35 منٹ عصر کے بعد بیان تھا۔ یہ 2 میرے بیان مکسلر پہ موجود ہیں، شاید گروپ میں بھی بھیجے ہوئے ہیں، ایک تو مجھے نظر آیا، دوسرا نظر نہیں ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ چیک کر لیتا ہوں، تو انشاءاللہ میں دیکھ کے انشاءاللہ آپ کو حضرات کو بھی شیئر کر دوں گا۔ تو کیا ہے کہ میں نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ کم از کم 20 منٹ قیام اللیل کرو گے، تو انہوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا، کہنے لگے مجھے چند ایک صورتیں یاد ہے، میں کیا کروں؟
میں نے کہا آپ ان صورتوں کو 10 مرتبہ پڑھیں، 20 مرتبہ پڑھیں، 30 مرتبہ پڑھیں۔ انہوں نے مجھے اطلاع دی، میرا الحمدللہ قیام اللیل کی 2 رکعت 50 منٹ تک پہنچ گئی ہیں، اور میں ٹائم نہیں دیکھتا۔ اب میری کوشش ہے کہ 2 بجے سے لے کے 3 بجے تک یا 3:30 بجے تک میرا قیام اللیل چلا جائے۔ والد صاحب کا ان کا پچھلے سال انتقال ہوا تھا، بڑی محبت کرتے تھے ان کے والد صاحب بھی، اور ماشاءاللہ ہماری مسجد کے صدر تھے۔ فرمانے لگے کہ کہنے لگے کہ میں نے نماز میں قیام کیا اور مجھے یاد آ گیا اپنے والد صاحب کا، اور مجھے وہ مسئلہ بھی یاد آ گیا کہ قرآن کی کوئی بھی آیت نماز میں پڑھ سکتے ہیں، تو مجھے وہ یاد آ گئی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میں نے یاد آ گیا تو میں نے ایک بار پڑھی، پھر میں نے دوسری دفعہ پڑھی، پھر کہنے لگے کہ میں نے نہ جانے 100 دفعہ سے بھی زیادہ پڑھی یہ دعا، یہ آیت مبارکہ، کیونکہ یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، تو آیت مبارکہ میں نے 100 دفعہ سے زیادہ پڑھی۔ تو میرے چشم تصور میں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے والد صاحب کو بلا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں بن فلاں کی طرف سے ہدیہ آیا، لہٰذا فلاں ڈاکٹر صاحب آگے آئیں اور اپنا ہدیہ اور ایوارڈ قبول کریں۔ تو یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو خود سکھاتے ہیں۔ پوچھ رہے تھے یہ جائز میں نے صحیح کیا یا نہیں کیا، ہوتا ہے بھائی، نہ صرف صحیح کیا بلکہ مشعل راہ کام کیا آپ نے، اس سے دوسروں کو بھی ہدایت ملے گی، اور آپ نے بہت ہی اعلیٰ قسم کا کام کیا ہے۔ اللہ آپ کی اس مساعی کو، کوشش کو، محنت کو قبول فرمائے اور منظور فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جب آگے بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، راستے بناتے ہیں، کہ انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ مجھے کس طریقے سے اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہے اور کس طریقے سے مجھے اپنی عبادات بڑھانی ہے۔ جب انسان بے فکر ہو جاتا ہے تو پھر اعمال کے اندر بھی کمی آنے لگتی ہے۔ تو یہ ایام ہماری ندامت کو بڑھائیں، ہماری عبادات کو بڑھائیں، نہ یہ کہ ہماری اریٹیشن بڑھنے لگے، ہماری اکتاہٹ بڑھنے لگے۔ بنیادی باتیں آج کی نصیحت۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔